تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ جو ہم سامان ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں نا، جو سامان آپ دیتے ہیں، تو آپ ان عورتوں کو دیکھیں جو سامان لینے آتی ہیں تو ان کے ہاتھ یہاں تک زخمی ہیں، چھلے ہوئے ہیں. وہ اس لیے کہ جب وہ ٹرک پہ سے سامان لینے کے لیے ہاتھ اپنا بڑھاتے ہیں تو پیچھے والا اس کو کھینچتا ہے تو اس پورے ہاتھ چھل جاتے ہیں، ان کے زخمی ہیں، مطلب اینٹی بایوٹکس کے انجیکشن لگ رہے ہیں ان کو. یہ حالت ہے ان کی. تو یہ آج جو مانگنے والا ہاتھ ہے نا، یہ کل چھیننے والا ہاتھ بن سکتا ہے، کیونکہ ہماری بے حسی کی یہ حالت ہے کہ نہ ہمارے صدر، نہ وزیر اعظم، نہ کسی منسٹر، نہ گورنر، کسی نے اپنے اخراجات میں ایک پیسے کی کمی نہیں کی. برٹش پرائم منسٹر جب امریکہ گیا، ان کے حالات ابھی اکنامی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ جا کے برٹش ایمبیسی کے اندر رہا. اس نے 5 اسٹار ہوٹل نہیں لیا، اس نے کوئی لیموزین کا کروسر لے کے نہیں گیا، وہ وہاں رکھا. ہم جاتے ہیں پیسہ مانگنے، وہ پیسہ مانگنے بھی نہیں گیا تھا. ہم جاتے ہیں پیسہ مانگنے کی ہماری مدد کرو، اور ہمارے شاہانہ اخراجات اتنے بڑے اس کی فہرست ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز یا انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتی ہماری گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ پیسہ ٹھیک جگہ لگ جائے گا. تو جب یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کا ڈیولپ ہو جائے کہ نہ آپ کی نیشن آپ کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کس جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ بات میرے بھائی کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر یہ جمہوریت ہے کہ جس کے اندر ہم بند توڑ دیں، اپنی زمین بچانے کے لیے اپنے کسانوں کو مار دیں، جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہ ہو، اور اس کے بعد پھر ہم جب بات کریں کہ یہ جمہوریت اور عوام، کون سی عوام کو تو ڈبو دیا آپ نے. کون سی جمہوریت رہ گئی پیچھے؟ دس از ڈیموکریسی. بات کرتے ہیں کہ ریولیوشن جو ہے دستک دے رہا ہے، اس وقت سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں، ان کی آرزو ہے کہ جو حالات ہیں ان سے ہمیں نجات ملے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آئے. تو جمہوریت تو جو ریولیوشن ہے وہ تو انقلاب تو اسی چیز کا نام ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے سوچ میں. تو اب عملی شکل اختیار کرنی ہے. تبدیلی ضرور آئے گی انشاءاللہ اس ملک کے اندر. یہ سسٹم جو اس ملک میں رائج ہے، کرپشن کا، لوٹ مار کا، غریب کو مزید غریب کرنے کا، دبانے کا، یہ انشاءاللہ اکھاڑ کے پھینکیں گے. یہی عوام پھینکے گی اس کو، کیونکہ یہ اب چلے گا نہیں نظام ایسے. یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ خدا یہ کرے کہ یہ جو ریولوشن آئے گا، اس ریولوشن کو لیڈ کوئی ایسا آدمی کر لے جو ملک کو واقعی ملک کے ساتھ مخلص ہو. میں کسی کا یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کوئی بھی اللہ کرے ایسا بندہ کو خدا بھیجے کہ جو اس ریولوشن کو صحیح طرح لیڈ کر جائے. بنا تو ایسے کہا کہ میں تیار ہوں لیڈ کرنے کے لیے، میں پاکستان آؤں گا اگر ایسی صورت آئی. شریف صاحب دیکھیں، اس میں اجازت دینے سے پہلے میں ان سب بھائیوں کی باتوں کا جواب دوں. جی، اب جس طرح شیخ صاحب نے بات کی کہ میں اس کرپشن کو، گورنمنٹ کی کرپشن کو ڈیفینڈ کر رہا تھا. ایکچولی دیکھیں، میں نے یہ بات کہی کہ کرپشن معاشرے میں ہے. میں نے اس کی چھوٹی ایک مثال دی تھی. میں نے کوئی دودھ والے کرپشن کو جسٹیفائی نہیں کیا تھا اس کرپشن سے. کرپشن کو میں یہ نہیں بولوں کہ ہمارے دور میں کرپشن بالکل ختم ہو گئی ہے، لیکن کرپشن کافی کم ہوئی ہے. اور میں فیکٹس اور فگرز کے ساتھ ایک اس کے لیے آپ اگر صرف کرپشن پہ ایک پروگرام کریں، ایک منسٹری چھوٹی سی مثال، ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آتی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے ٹرانسپیرنسی کی جو رپورٹیں آتی ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں. کس طرح مسئلہ ہے نا، کوئی آپ کے اگینسٹ بات کرے گا. میں یہ نہیں بولوں، میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اب اس سے پہلے ہمارے دوست کی حکومت، ان کی پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں، اگر اس دور کی منسٹریز اور اس دور کی منسٹریز میں ایک منسٹریز پہ ان سے ڈبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک منسٹریز پہ، چاہے وہ ہوم منسٹری ہو، چاہے وہ ریونیو منسٹری ہو، چاہے وہ اریگیشن منسٹری ہو، چاہے وہ ایگریکلچر منسٹری ہو. میں ہر منسٹر کا نام لے کے اور چیلنج کے ساتھ میڈیا پہ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی ایک آدمی آ جائے اور ان کے اوپر کوئی ایک الزام لگا کے دے. اور یہ وہ منسٹریز تھی جو ان کے دور میں جو ہمارے جو خاص سندھ کی ہستیاں تھیں، شخصیات تھیں، وہ آگے لیتی تھیں. بات یہ کہ کسی پہ الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے، اور ویسے ہی ایک پرانا ایک فارمولہ ہے کہ کسی بھی جھوٹ کو اتنا بولو اور اس پروپیگنڈا کو اتنا کرو کہ سارے چینل آگے ایک بات بولنا شروع کر دیں گے، یا کہ سارے میڈیا یا. لیکن آپ لوگ تو ایکشن سے پروف کریں نا، ایکشن دیکھیں گے. ہم ایکشن کا بتا رہے نا. گورننس کی چیز میں بات کی تھی، میں گورننس کی بتاؤں کہ پنجاب میں آج بھی 19 گریڈ کے سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں. سندھ میں مجھے 19 گریڈ کا ایک سیکرٹری پتا ہے. اس سے پہلے والے دور میں سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے تھر پارکر سے الیکشن لڑی تھی، وہاں پہ جو منشی تھا اس کو ایسے چھوکے چارج تھے. مجھے ایک ایس آئی پورے سندھ میں کہیں پہ آپ مجھے بتائیں کہ جو کہ ایسے چھوکے لگاؤ، ایک ایس آئی بتا دیں. مطلب یہی بات ہے کہ الزام لگانا، الزاموں کی بہتچار کر دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے پروپیگنڈاز کو انکریج کرنا کہ بھائی نظام خراب ہو گیا. جو بند توڑے، جو بھائی نے بات بولی، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہاں پہ بند توڑے گئے. بند نہیں توڑے گئے. بند ٹیکنیکلی طور پہ جہاں پہ ضرورت تھی کہ اگر ایک اوور فلو ہو رہا تھا اور کہیں بڑی آبادی کو نقصان ہو رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے اگر
چھوٹی آبادی جب اتنی بحث ہو رہی ہے اور جب وہاں کے مقامی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے تو کیوں نہ ایک انکوائری کروائی جائے بجائے اس کے صدر صاحب نے کہا. لیکن صدر صاحب نے منع کر دیا. صدر صاحب نے کہا سب رومرز ہیں, یہ تو کرانے کی ضرورت ہی نہیں انکوائری. انکوائری کے لیے انہوں نے منع نہیں کیا, انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ رومرز یہ کون ثابت, یہ تو انکوائری ثابت کرے گی. پہلے سے آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ رومرز ہیں, یہ تو پھر ثابت ہو گئی انکوائری کرانے کی ضرورت. ہم لوگ تھے نا. اب جس طرح بھائی نے کہا کہ میں بھی گیا ہوں فیلڈ پہ, یہ لوگ بھی گئے سب گئے. جس طرح موجود بھائی نے کہا کہ فیلڈ پہ جو ہے وہ لوگ نہیں ہے یا فیلڈ پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی ایک ڈسٹرکٹ کا آپ نام بتائیں جہاں پہ ایم پی ایم ایل اے منسٹرز نہیں ہو. باقاعدہ ہمارے منسٹرز نے کھڑے ہو کے بند بچائے, اور ایسے ایسے منسٹرز ہیں جو فیڈرل منسٹرز بھی ہیں اور جو مطلب 15-20 دن اس کانسٹیٹیوشن میں کھڑے ہو کے آج بھی تمام ہمارے ایم پی ایز ایم ایل اے کراچی میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا. سب لوگ چاہ رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اگر لوگوں کی یہ شکایت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, تینوں جو بیٹھے ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں, ہم فیور کرتے ہیں جمہوریت کو, یہی ایک پراپر طریقہ ہے جو ملک کو آگے بڑھائے گا. لیکن لوگوں کو فرق کیوں نہیں نظر آ رہا, فرق کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ہم سب جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں میں آپ سے تھوڑی بات پہ اختلاف رکھتا ہوں. ہم تو جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم نے مارشل بھی بھگتائی ہیں, ہم نے جمہوریت بھی دیکھی ہے, حکومتیں بھی کی ہیں, اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں. کاف لیگ کے بھائی جن لوگوں نے 11 سال ایک جنرل کے نیچے حکومت کی, وہ آپ بولتے وہ لوگ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے تحریک انصاف کے عمران خان صاحب جنہوں نے ریفرینڈم میں پرویز مشرف کو کی سپورٹ کی, یہ لوگ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں. میں آپ کی بات نہیں کرتے نا, یہی چیز ہے جو کہ سامنے لانے کی بات ہے کہ جو پارٹیاں پرویز مشرف کے دور میں اقتدار میں تھیں, اس کے اقتدار کو انہوں نے اس کو لمبا چوڑا اقتدار دیا, اس کو سپورٹ کی, وہ پارٹیاں آج ریولیوشن کی بات کر رہی ہیں, وہ پارٹیاں آج عوام کو باہر نکالنے کی بات کر رہی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں, اگر آپ لوگوں کے کہ ہم لوگ ڈیموکریٹک لوگ نہیں ہیں, یا نواز شریف صاحب بھی ڈیموکریٹک لوگ نہیں ہے کیا, اے این پی بھی نہیں ہے کیا, اے این پی تو کہہ رہے ہیں ڈیموکریٹ, لیکن جس طریقے سے مولانا اختلافات ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب, عمران خان صاحب, اپنا نواز شریف صاحب, پیپلز پارٹی, نواز لیگ, جتنی پارٹیاں یہ جمہوری پارٹیاں ہیں, یہ آج اس چیز کی مخالفت کر رہی ہیں. اور جو پارٹیاں پرویز مشرف کے دور میں اور جو ہمیشہ ماشاء اللہ کے طرف سے یا کسی بیک ڈور سے اقتدار میں آتی ہیں, وہ لوگ آج ریولیوشن کی بات کر رہے ہیں. جیسے ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو کی طرف آپ کا اشارہ ہے. میں پی ایم ایل کیو کا بالکل میں بولتا ہوں, پی ایم ایل ایم کیو ایم بھی وہ بھی رہے ہیں ساتھ آپ کے اتحادی, اگر وہ رہے تو اب ہماری, اگر نہیں آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے ہمارے اتحادی, ہم زیادہ اس میں کمنٹ میں نہیں کروں گا, لیکن بات یہ کہ ہمیں وہ پارٹی جو پارٹی پرویز مشرف کے دور میں یا کسی اور عامر کے دور میں جن لوگوں نے اقتدار کیا یا شاست کی, وہی لوگ آج یہ ریولیوشن کی بات کر رہے ہیں. کوئی بھی جمہوری پارٹی اس کی بات نہیں کر رہی ہے اور نہ ہی کرے گی. ایک جمہوری انقلاب کی بات شریف صاحب, جمہوری نظام میں آپ نے پھر ایسا کولیشن پارٹنر کیوں چنا جس نے جو ہے ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا تھا؟ دیکھیں, ہماری جب محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ نے ریکنسیلیشن کا جو میسج دیا تھا, اس کے بعد ہم نے سب کو اتحاد مطلب بنایا. آج یہ لوگ ہمارے ساتھ اقتدار میں آگے بڑھیں گے, ہم کو منع نہیں کریں گے. اور آپ کی کوشش جو ہے کہ آپ بیک ڈور سے آگے وہ پرائم منسٹر بن جائے عمران خان, وہ ساری عمر نہیں بنیں گے. اور اچھا, دوسری بات, اگر عوام کی بات کرتے ہیں ہم, کہ عوام بقول ان کے کہ عوام نے ان کو اب عوام سے چینج چاہتا ہے یا عوام نہیں چاہتا کہ یہ لوگ اختیار میں رہے. ابھی ریسنٹلی پنجاب میں نیشنل اسمبلی کی الیکشن ہوئی ہے, تو آپ لوگ جیتے ہیں جو ہماری سپورٹ سے. کس کی سپورٹ سے بھی اب لوگ کہیں گے کہ آپ ہوتی ہے ساری مشینری اپنے لگا کے الیکشن جیتنا کوئی کمال نہیں ہے. بالکل, آپ پنجاب میں نواز آپ کا ہماری بھی, آپ سینٹر میں بیٹھے ہوئے, آپ ان کو تو پا رہے ہیں, وہ آپ کو تو پا رہے ہیں, دونوں کا مقابلہ چل رہا ہے. اور دوسری بات, وہ سینٹر کے پاس نہیں تھا, پروونس کے پاس ہوتا ہے. بات جو کینڈیڈیٹ تھا, کوئی اور پارٹی کا نہیں تھا, وہاں پہ سرکاری مشینری نواز لیگ کی استعمال ہوئی, اس کے باوجود پیپلز پارٹی سے کامیاب ہوا. میں چند فیکٹ دوں آپ کو, بات یہ ہے کہ سوال کا جواب بھی دیں کہ عوام آپ پہ کیوں بھروسہ کرے جب آپ جمہوریت میں رہے نہیں. آپ جی بات یہ ہے کہ مشرف صاحب کو آرمی چیف بنایا نواز شریف صاحب نے, جو ان کے الائز ہیں اس وقت, ان کے ساتھ بھی انہوں نے کہا, میں تو کہتا ہوں ایک ہے, نون پیپل پارٹی سب ایک ہے, تو نہیں بنایا, 3 لوگوں کو سپرسیڈ کر کے نواز شریف نے بنایا. اس کے بعد انہوں نے آگے اقتدار میں قبضہ کر لیا, انہیں باہر بھیج دیا, آپس میں کسی بات میں جھگڑا ہو گیا ان کا.